حکیم لقمان فرماتے ہیں، یقین جانو کہ جس شخص کے گہرے تعلقات رکھنے والے دوست اچھے ہیں وہ خود ضرور اچھا ہی ہوگا۔ جہاں نہایت پرجوش اور حقیقی محبت موجود ہے وہاں اکثر زندگی میں جدا ہونے سے موت میں متفق رہنا بہتر ہے۔ جس محبت کا تعلق قلب سے ہو وہ شوق کی ہزاروں صورتوں میں نمودار ہوتی ہے، لیکن اس میں جس قدر بناوٹ سے کام لیا جائے گا اس قدر اس کا غیر حقیقی ہونا خود بخود ثابت ہوگا۔ اچھی بیوی ملنے سے کوئی اور نعمت اچھی نہیں ہو سکتی، اور بری بیوی سے بدتر خدا کا کوئی عذاب سخت ترین نہیں۔ ہر خوشحال گھرانہ دوسروں سے لطف اندوزی حاصل کرتا ہے، جبکہ غریب گھرانے اپنی غربت کی آگ میں جلتے ہیں۔ بری کتابیں ایسا مہلک زہر ہیں جو جسم کو نہیں روح کو کچل ڈالتی ہیں۔ جب دوسرے بول رہے ہوں تو چپ رہو، اور جب دوسرے کھڑے ہوں تو نہ چلو، اور جب تمہاری خواہش کا وقت ہو مت بولو۔ انسان کے اطوار اس کو گناہ گار نہیں بنا سکتے جب تک کہ اس کا دل گناہ گار نہ ہو۔ رات کو کلونجی کے چند دانے زبان کے نیچے رکھنے سے وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب موت بے خبری کے عالم میں آتی ہے تو بنسبت اس کے کم تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، جبکہ اس کے خطرہ پرخواہ کتنا ہی بعید ہو۔ غور کیا جائے، ہر بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں ہر کام قوانین قدرت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ کمزور دل خوشحالی اور مصیبت دونوں میں دب جاتا ہے، لیکن مضبوط اور گہرے دل میں دوبارہ بڑا بھاری مد و جزر ہوتا ہے۔ ایک اس وقت جب کہ پورا چاند ہو، اور دوسرا اس وقت جب کہ چاند بالکل نہ ہو۔ دوستو، مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو اب تک پہنچ جائے۔ وہ بندہ جو اپنی جوانی میں سیکھنے کے عمل سے گریز کرتا ہے وہ نہ صرف اپنے ماضی کو گوا دیتا ہے بلکہ اپنے مستقبل کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ سست اور کاہل بیٹھے رہیں گے تب آپ کے اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ نقصان ہی ملے گا۔ فضول بولنا نہ صرف آپ کے ضمیر کو متاثر کرتا ہے بلکہ آپ کی صحت اور دماغی صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ محنت میں عظمت ہے، محنت کی اپنی راحت ہی نرالی ہے۔ محنت کے سامنے بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی طوفان میں تنکا ثابت ہوتی ہے۔ جو بندہ زندگی میں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ شعوری طور پر اپنے آپ کو جاہل تصور کرتے ہیں تو یہ آپ کا حصول علم کی جانب ایک عظیم قدم ثابت ہوگا۔ ہمارا علم محدود ہے، اسے لامحدود بنانے کے لیے اس کا حصول جاری رکھنا چاہیے۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے جسے اپنے سینے میں چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ تقسیم کرتے رہنا چاہیے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں کبھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے: مہربانی اور عاجزی۔ اپنی کسی ایک مہربانی کی وسعت سے کسی ایک انسان کا دل راضی کرنا 1,00,000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ علم کو ہمیشہ دانشمندانہ طور پر بروئے کار لایا جا سکتا ہے، خواہ یہ علم ہماری اپنی غلطیوں کا ہی علم کیوں نہ ہو۔ اے بوڑھے،
جوانی واپس چاہتا ہے تو روز املوک یعنی جاپانی پھل اور آلو بخارا کھایا کر۔ آپ کی نیک نیت کی جھلک محض آپ کی گفتار سے ہی عیاں نہیں ہونی چاہیے،